السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے انگلش گرامر کا وہ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ناون۔ یہ ناون ہمیں 4th 5th اسٹینڈرڈ کے بچوں کے لیے بہت عام ہے، یعنی اس سے آگے ہم پھر گرامر کا مزید ٹاپکس پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناون کیا چیز ہے، کیونکہ ہم جب انگلش کی جو یہ لینگویج ہے یا اس کے ٹاپکس پڑھتے ہیں یا اس کے یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا نام فیس کرنا پڑتا ہے، یعنی دیکھنا پڑتا ہے ان کے بارے میں، ان کے جو نام ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کا تو وہ ہوتا ہے ناون۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیشن بھی ہے، جیسے ناون اٹ ریفرز ٹو پرسن، پلیس، اینیمل، تھنگ اور آئیڈیاز۔ تو ناون ہمیں کسی پرسن کے شیپ میں بھی پتہ چلے گا، کسی پرسن کے بارے میں ہم جب بات کریں گے تو وہاں وہ ناون ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد ہوگا تو اس کو جب ہم پکاریں گے کسی ورڈ سے تو وہ ناون بنتا ہے۔ اسی طرح پلیس ہے، اینیمل ہے، تھنگ ہے، آئیڈیاز ہے۔ اس کا دوسرا ہم نے لکھا یہاں ڈیفینیشن، ایوری تھنگ وی کین سی اور ٹاک۔ ایوری تھنگ، ہر کوئی چیز جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کا نام تو دیتے ہیں، کسی چیز کو ہم کوئی بھی نام دیتے ہیں۔ ایوری تھنگ وی کین سی اور ٹاک، یا کوئی بھی چیز ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا نام بھی بولتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ پین، میرے پاس یہ پین ہے تو میں نے اس پین کو دیکھا بھی، اس کا نام بھی میں نے بولا، یہ پین ہے۔ اسی طرح ایوری تھنگ وی کین سی، ہر کوئی چیز جو ہم دیکھتے ہیں، اور ٹاک یا ہم پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، کوئی بھی چیز اباؤٹ از ریپرزینٹڈ بائی اے ورڈ، تو اس کے لیے ہم کوئی ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں نے یہ دیکھا پین، تو پین پہلے میں نے دیکھا، پھر میں نے اس کے لیے ایک ورڈ بولا، وہ ہے پین۔ تو جو یہ پین ہے، پین اس کا جو میں نے بولا ورڈ پین، تو پین بن گیا اس کے لیے ناؤن۔ تو دیٹ نیمز اٹ، سو دا نیمنگ ورڈ از کالڈ اے ناؤن۔ تو میں نے اس کو پین دیا ہے نا ورڈ، اس کے لیے پین بولا ہے، تو یہی ورڈ اس کا ناؤن بن گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم جب ناؤن کو حصے کرتے ہیں تو اس کے پہلے تو بولتے ہیں ہم، جیسے ناؤن ہے کسی پرسن کے بارے میں۔ پرسن کیا ہوتے ہیں؟ پرسن ہوتے ہیں، جیسے میں بولوں گا مشتاق، جیسے میں بولوں گا وومن، یا بوائے، یا میں بولوں گا گرل، تو یہ سنگل ورڈ ہے، یہ ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مشتاق، یہ میں کسی چیز کو بولوں گا مشتاق، یہ پرسن ہے، اس لیے وومن، اگر میں وومن بولوں گا یہ کوئی عورت ہوگی، اس لیے بوائے، اگر میں بوائے بولوں گا یہ کوئی لڑکا ہوگا، گرل، اگر میں گرل بولوں گا
تو یہ کوئی لڑکی ہوگی۔ اسی طرح آ گیا آپ کو سمجھ پرسن، اس کا ایک پارٹ ہے ناؤن کا پرسن، پرسن کے لیے۔ تو دوسرا ہم بولیں گے پلیس، پلیس جیسے پلیس جیسے ہندوارہ، جیسے ولیج، ٹاؤن، سٹی، سری نگر، تو یہ میں نے کچھ جگہوں کا نام لکھا ہے، جیسے ہندوارہ۔ اب اس میں پھر جب ہم آگے جائیں گے اس میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ پہلے تو یہ سب پلیسز ہے، پلیسز کے نام ہے، یہ جگہوں کے نام۔ تو جگہوں کا نام ہم کسی بھی جگہ جب ہم رہتے ہیں یا جائیں گے کسی جگہ تو پہلے ہم جگہ کا نام لیتے ہیں۔ جیسے میں سری نگر جاؤں گا تو جگہ کا نام ہے سری نگر، پھر بعد میں ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں سری نگر کا نام لوں گا، یا کوئی ٹاؤن ہوگا۔ اس کے پھر کامن ناؤن، پراپر ناؤن اور بات ہے۔ جیسے پراپر ناؤن کسی مخصوص، جیسے میں نے ہندوارہ لکھا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو پراپر بن گیا۔ جیسے میں نے ولیج لکھا ہے، ولیجز تو بہت ہوتے ہیں تو یہ کامن بن گئے۔ اسی طرح یہاں میں نے مشتاق لکھا ہے، یہاں میں مین لکھوں گا، جیسے مین میں نے آدمی، تو آدمی بہت سارے ہوتے ہیں۔ مشتاق تو ایک میں نے ادھر لکھا، تو مشتاق بن گیا پراپر، مین بن گیا کامن۔ ایسے وومین، جیسے میں لکھوں گا ادھر وومن کی جگہ میں لکھوں گا خوشبو، تو خوشبو میں نے کسی خاص عورت کا نام لکھا ہے۔ وومن تو عام ہوتے ہیں، وومن۔ اسی طرح بوائے، اگر میں لکھوں گا ادھر میں لکھوں گا بوائے کے لیے کوئی خاص نام، جیسے شکیل، تو شکیل بن گیا بوائے کے لیے پراپر ناؤن۔ اس طرح بوائے ہے کامن ناؤن۔ بوائے تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ اس میں جج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس بوائے کا نام لیا ہے۔ اگر میں شکیل بولوں گا، کوئی محلے میں کوئی شکیل ہوگا، ایک ہی بندہ، ایک ہی لڑکا، تو یہ پراپر بن گیا ہے۔ آپ یہ لوکیٹ کر سکتے ہیں یہ کون سا شکیل ہے۔ اسی طرح گرل، ہر گرل کے لیے میں کوئی دوسرا نام بولوں گا، جیسے میں بولوں گا عشرت۔ تو اگر گھر میں یا محلے میں کوئی عشرت ہوگی، عشرت نام کی کوئی گرل ہوگی، تو یہ اس کا یہ پراپر بن گیا، پراپر ناؤن۔ آپ نے یہ چن کر دیکھا ہے خاص کوئی لڑکی۔ تو اگر میں گرل بتاؤں گا، گرل تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ نے یہ بتا سکتے یہ کون سا گرل، آپ نے کس گرل کا نام آپ نے لیا ہے۔ اسی طرح یہ پراپر کامن آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا، تو اس کے بارے میں اور بھی ہم بتائیں گے مگر بعد میں۔ پہلے تو ہم ناؤن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اور ہے اس کا ایک حصہ پرسن، پلیس اینڈ تھنگ۔ تو تھنگ میں کیا آتا ہے، جیسے چیئر، بورڈ، جیسے ہاؤس، تاج محل، یہاں میں نے کیا لکھا، چیئر، بورڈ، ہاؤس، تاج محل، یہ سب تھنگ ہے۔ تھنگ میں نے کوئی چیز، تو یہاں میں نے کچھ تاج محل لگا، تاج محل تو دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہ اس میں پراپر ہے، یہ کامن ہے۔ چیئر تو کتنے ہیں،
لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کس چیئر کا نام میں نے لیا ہے. جیسے بورڈ تو کتنے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس بورڈ کا میں نے نام لیا ہے. اس لیے ہاؤس، تو اگر میں تاج محل کی بات کروں گا یہ ایک ہی ہے. آپ بالکل اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ تاج محل کیا چیز کون سی عمارت ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ پراپر چیز کا کنسیپٹ مل گیا ہوگا. تو بعد میں ہم آگے بھی جائیں گے اس کے ٹائپس کی طرف. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. شکریہ.